وہاں وزٹ کرا کے لائیں. پوری دنیا کے حاجی وہاں جاتے ہیں, پروگرام میں شامل ہوتا ہے, اس کی بس کا کرایہ دیں. کتنا کرایہ لگتا ہے؟ 5 ریال لگتے ہیں پر حاجی. وہاں جانے کے لیے بس کھڑی کریں, پہلے جا کے وزارت داخلہ سے نقابہ بولتے ہیں اس کو, اس کی پرمیشن لیٹر لیں, اندر جائیں, ان کو دکھائیں. آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, پہلے ہمارے پاکستانی انجینئروں نے جو پہلے ڈیزائن کیا ہوا تھا وہ ہمارے پاکستان کا ڈیزائن چلتا تھا, جو بیت اللہ کے اوپر کڑھائی ہوتی ہے. وہ لکڑی کی پلیٹیں بنی ہوئی ہیں جس کے اندر ہول ہوتے ہیں, جیسے ٹیلیکس چلتی تھی پہلے, وہی ڈیزائن اس کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے. میں نے یہ گناہگار آنکھوں سے 19 سال سے وہ غلاف بنتا دیکھا ہے. مگر یہ لوگ جا کے یہ تو چیزیں نہیں دکھاتے, جا کے جنڈ کھڑا اس کے ساتھ ٹاکیاں باندھ دیتے ہیں, جی نیکسٹ اسٹیپ پہ ہماری یہ مورگیج ہو جائے, ہم آ کے یہ کھولیں گے, ہمارا یہ مکان بک جائے جی اچھے پیسوں سے, میں آ کے یہ پٹی باندھوں گا. یہ شرک ہے سارا کچھ. ہم کسی مذہب کے ساتھ نہیں چلتے, مگر یہ یہاں سے اصلاح کر کے بھیجنا چاہیے حاجی صاحبان کو جو جاتے ہیں. بھائی یہ تکبر ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ. وہاں پہ ہم ایک ڈریس پہنتے ہیں احرام, وہ اسی لیے ہوتا ہے, نہ بادشاہ بادشاہ رہتا ہے نہ غریب غریب رہتا ہے, کسی کی پہچان نہیں ہوتی. جیسے اسکول کے اندر یونیفارم ایک ہوتی ہے, امیر کا بچہ ہے یا غریب کا بچہ ہے, اس کی پہچان نہ ہو, اس کے اندر کوئی احساس کمتری نہ ہے. اللہ کے مہمان ضیوف الرحمان بولتے ہیں اس کو, وہ جو اللہ کے مہمان آتے ہیں جب مدینہ میں جاتے ہیں پیچھے بھاگنے کو کرتے ہیں, جی 3 دن کے بعد ہی چلے جائیں, کون ادھر 8 دن بیٹھا رہے گا, جی 40 نمازیں پورے. جب آپ کا اندر صاف نہیں ہے, آپ 1000 نماز بھی ادا کر لو مدینہ منورہ میں, کچھ نہیں بنے گا. مگر پہلے اندر میں نفس مارو اور اندر کو صاف کرو, یہاں سے صاف کر کے جاؤ. یہی بات, یہ آپ کا پروگرام کا ٹائم زیادہ تھوڑا ہے, اس لیے میں اتنی بات کروں گا کہ یہ پروگرام کرتے رہیں. ڈاکٹر ملک لیاقت کو ہم سلام کرتے ہیں جو یہ ساری انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں, ہر قسم کے موضوع پہ بات ہوتی ہے. اس کا نام تو ہے نا چگلیاں, یہ بہت اچھی باتیں ہیں جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے. یہی بات ہوتی ہے جو آدمی میں میسج دینے کے لیے ایک طاقت استعمال کرتی ہے. وہاں لوگوں کا ایمان اس لیے ڈولتا ہے, انہوں نے دیکھا نہیں ہے. وہاں ایک آدمی یہاں سے گیا, اس کو پوچھا بھائی تم حج کرنے گئے؟ یار میں تو سارا میرا قافلہ بھول گیا, میں تو تربوزوں کی دکان پہ بیٹھا رہا ہوں, وہاں سے اٹھ کے آ گیا ہوں. اب قبول تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا, وقوف العرفات نہیں کیا. حج تو وہ ہے, باقی رکن ہے. اور دوسری بات یہ ہے, بیت اللہ میں جائیں, کسی حاجی جو کر کے آتا ہے حج, اس کو پوچھے رکن یمانی کیا ہے, کوئی بتاتا ہی نہیں ہے وہاں حاجی کو تو معلوم ہی نہیں ہے نا یہ بات کا. رکن یمانی کیا ہے؟ چلو حجر اسود تو ہے نا, ایک رکن ہے. رکن یمانی میں کیا ہے؟ 100 بندہ اکٹھا کرو مسجد میں, آپ کو 3 آدمی بتائیں گے رکن یمانی میں کیا ہوا تھا, اس کا کیا مطلب ہے. بیت اللہ کے جو رکن میں وہاں سے غلاف نہیں ہے, خالی ہے, کیا ہے وہاں سے دیوار پھٹی تھی اور علی پاک کی والدہ مائدہ اندر گئے تھے, ان کی ولادت اندر ہوئی تھی بیت اللہ کے, اسی لیے وہ شیر خدا ہے, اس میں خدا کی طاقت ہے. آپ کریں مسجد میں بندے اکٹھے جو حج کر کے, ان کو پوچھے آپ نے, کسی نے بتایا, کسی کو پتہ بھی بیچارے کو نہیں ہے, ان کا قصور نہیں ہے. یہاں سے دکان سے فرصت ملے, یہاں کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ ایسی بات ہو تو پھر ہے نا. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ کافی معلوماتی باتیں جو ہے نا ہمارے ناظرین نے سنی آپ کی ساری باتیں, تو بہت شکریہ. ہم امید کریں گے کہ آپ نیکسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, تو بہت شکریہ آپ کا. تو ابھی آپ نے سنا انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں بٹ صاحب, کہ یہاں پہ پاؤنڈوں کا خمار اور تکبر اور غرور, کہ یہ لوگ ہم لے کے تو پھر حج کے سفر کو ہم نکلتے ہیں, اور اسی طرح کا یہی خمار اور یہی پاؤنڈوں کا تکبر اور غرور لے کے ہمیں یہاں کی مسجدوں میں جاتا ہے. یعنی یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک نمائش ہے. تو جہاں نمائش ہوگی وہاں ہم کس کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ کی. اللہ کو تو یہ پاؤنڈ نہیں پسند, اللہ کو تو روپی یا ڈالر, اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے جی. اور شفیق صاحب ایک سوال جو ہے نا میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں نے چیز نوٹ بھی کی ہے, اور یعنی کہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, بندوں سے رابطے بھی ہوئے ہیں, اور ایک چیز نوٹ کی ہے وہ ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آئی ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی کو وہی بات نا چینج ہونا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہاں جو, یہ نہیں کہتا ہوں کہ حج کرنا بری بات ہے, بہت اچھی بات ہے, حج کرنا چاہیے, لیکن بہت زیادہ حجی ہو کے پھر وہ حجیوں والا کام بھی کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں نا ابھی, یہ جو ہمارے وہ آ کے اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. بات انہوں نے وہی کی ہے نا کہ نیت ہی پہلے نہیں ہے.
تو دار و مدار تو ہر بات کا انسان کی نیت پہ ہے کہ وہ نیت کر کے کیا جا رہا ہے. جس طرح بھی بٹ صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ ابھی ہم جاتے ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں لیکن ایک رسم سی ادا کر کے آ جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ کچھ صاحب جاتے ہیں وہاں پہ ٹائم گزارا اور واپس آ گئے تو ساتھ لگ گیا الحاج جو ہے حاجی صاحب جو ہے ساتھ لگا لیا. لیکن اندر کیا ہے ان کے یہ وہ خود جانتے ہیں یا اوپر والا جانتا ہے, تو وہ حساب تو ان کا ہے. تو ہم تو بات کر رہے ہیں کہ بھی یہاں پہ جو چند قدم پہ ہے میرے اور آپ کے سب کے دائرہ اختیار میں ہے کہ 4 قدم اٹھاتے ہیں اور مسجد میں ہم پہنچ جاتے ہیں, اور مسجد میں جا کے بھی وہی دنیا داری ہے. تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی مسجد کے سفر کرنے کا بھی اور اس مسجد کے قیام کا بھی, کہ اگر وہاں جا کے بھی ہمیں دنیا کی فکر ہے کہ بھی دکان میں کھلی چھوڑ کے آ گیا ہوں مجھے جلدی پہنچنا ہے, یا میرے سیلز مین پہ مجھے خود بھروسہ نہیں ہے تو نماز پڑھنے میں آ گیا ہوں, کہ یعنی کہ اللہ کا بھی دل رکھنا ہے اور اپنی بھی فکر جو ہے وہ بھی ساتھ جاری رکھنی ہے. تو اللہ کو تو میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے یا ہے. بٹ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ علماء کرام جو ہیں ہر جمعہ کو تقریباً تقریریں کرتے ہیں, اور زیادہ تر یہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو گزرے ہیں, جو اسلام کے رہنما گزرے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر وہ تقریریں کرتے ہیں. یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے آداب اور اخلاق درست ہو جائیں, تاکہ ہم مسجد میں نہیں بلکہ مسجد سے باہر جب نکلیں گے تو ہماری زندگی کا ہر منٹ جو ہے وہ ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے گزارنا چاہیے. مطلب کہ مسلمان کیا چیز ہے. ان کی دیکھیں جی ان شخصیات کا ذکر کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کے لیے رول ماڈل بن جائے, کہ وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے, کس طرح ان کے اخلاق تھے, کیا کردار تھے. تو چلو ہم پورے طور پہ نہیں کچھ تو اپنائیں نا, کچھ اثر آنا شروع ہو جائے گا تو باقی جو ہے وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. ٹائم ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے, تو آخری آپ کو 30 سیکنڈ میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو. جو مسجد میں جاتے ہیں تو پلیز دنیا کی باتیں بھول کر جس مقصد کے لیے جاتی ہیں وہ مقصد کا مقام پورا کرنا چاہیے. جی ٹھیک. تو بٹ صاحب کیا میرا تو خیال ہے کہ ہر انسان کو نماز تو ایک فرض ہے, وہ فرض ادا کرے گا, لیکن فرض کے بعد جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی ظاہر ہونے چاہیے. کہ ہمارے معاشرے میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ جو ہے درست ہونی چاہیے, وہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے. ہم آداب کے لحاظ سے ہم اگر کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. جی چلیں, بہت شکریہ رفیق بٹ صاحب آپ کا, عمران خان اور جانی خان آف کینیڈا آپ کا, کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور میرے ساتھ اس باتوں میں شریک ہوئے. جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا سنا, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. تو آخر میں یہی میسیج دیں گے ہم کہ مسجدوں میں ضرور جائیں, نماز ادا کریں, لیکن جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے وہ ادا کریں, نہ کہ آپ پڑھ تو نماز رہے اور اللہ کے گھر بس سردہ سجود ہے, لیکن دماغ میں خیال جو ہے وہ پچھلے دکان کے چل رہے ہیں یا موبائل کا فکر ہے. تو اس طرح کی نماز نہیں ہوتی. خود کو بھی ہم ٹھیک کریں اور اپنے گرد و نواح جتنے ہیں ان کو بھی اصلاح دیں. تو بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ منڈے سیم ٹائم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا گرد و نواح سب کا خیال رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.